بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوان، اگر آپ کسی کمرے میں اکیلے بیٹھے ہوئے اور اگر آپ خدا نہ خواستہ کوئی غلط چیز انٹرنیٹ پہ کھل بھی جاتی ہے اور آپ کو پتا ہو کہ دروازے میں سوراخ ہے اور اس سوراخ سے کوئی دیکھ سکتا ہے، یہ ذرا سا دیکھنے کا شک بھی ذہن میں ہو تو کوئی چیز اگر کھل بھی جائے تو آپ اس کو فوراً بند کریں گے، بٹھائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی دیکھ نہ لے۔ کوئی دیکھے گا تو کیا کرے گا؟ اب آپ اس دیکھنے اور نہ دیکھنے میں جو بھی پرسنٹیج ہے، لیکن آپ اس کے دیکھنے کو محسوس کر رہے ہیں۔ اور خدا ہر وقت ہماری زندگی کو دیکھ نہیں رہا، ہم محسوس نہیں کر رہے۔ ہم اس ایک چھوٹے سے سوراخ سے تو ڈرتے ہیں، کیمرے جو لگے ہوئے ہوتے ہیں ان سے تو ڈرتے ہیں، مگر وہ جس کے اتنے بڑے بڑے کیمرے کائنات کے کائنات، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا مشہور جملہ ہے کہ کائنات محضر خدا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی کائنات پوری خدا کے سامنے حاضر ہے، حاضر۔ آپ کے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ آپ بولیں گے 5۔ آپ نے تو دیکھی نہیں، کہا دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، حاضر ہے، بدی ہے میرے سامنے 5 ہے۔ خدا کے آگے پوری کائنات حاضر ہے، اس لیے وہ فرماتے تھے کہ کائنات محضر خدا است، در محضر خدا معصیت نہ کرے۔ خدا کے آگے پوری کائنات حاضر ہے، خدا کے سامنے گناہ مت کرے۔ خدا دیکھ رہا ہے۔ انسان کیوں؟ آیت اللہ عثمان بحیثیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ اگر انسان کو خدا کے وجود کا احساس ہو جائے نا، کبھی بھی انسان گناہ نہیں کرے گا، کبھی نہیں گناہ کرے گا۔ آپ کو احساس ہو جائے خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے۔ حتیٰ انسان اپنی سوچوں کو بھی محدود کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کوئی سوچ ہے انسان کے ذہن میں آ سکتی ہے، غلط بات آ سکتی، کچھ بھی آ سکتا ہے، جیسے ہی آنے لگے اب خدا صرف اس کو تھوڑی دیکھ رہا ہے، خدا تو اندر بھی دیکھ رہا ہے، خدا تو اندر بھی دیکھ رہا ہے نا، اندر بھی تو پورا سسٹم ہے نا چلنے کا، اس کو بھی دیکھ رہا ہے یہ سوچ کیا رہا ہے۔ لیکن انسان کی جو سوچ ہوتی ہے نا، وہ چیزوں کو کنسٹرکٹ کرتی ہے۔ پہلے چیز انسان کے اس ذہن میں وجود میں آتی ہے۔ اگر طور میں سوچوں میں نے فلانی جگہ جانا ہے، فلانی جگہ جا کر میں نے فلانا چیز کھانی ہے، اب میں وہاں گیا نہیں ہوں، مگر وہ چیز وہ جگہ میرے ذہن میں آ گئی، چاہے کتنی بھی دور تھی، لیکن میں اس کو ملی سیکنڈ میں اپنے ذہن میں اس کو لے آیا، چاہے جتنی بڑی جگہ ہے وہ میں نے اپنے ذہن کے اندر سما دی۔ جو کھانا ہے وہ بھی سما دیا، شاید اس کا ذائقہ بھی میرے ذہن میں آ رہا ہو۔ یعنی گویا میرا ذہن وجودوں کو تخلیق کرتا ہے، اب اگر میں کوئی غلط چیز سوچوں گا تو یہ نہیں ہے کہ بس سوچی، نہیں، وہ خلق ہو گئی، وہ ڈرا ہو گئی۔ جیسے آپ کسی جگہ پر اسکیچ بنا رہے ہیں، اچھا اسکیچ اگر آپ پینسل سے بنائیں گے تو آپ ربڑ سے صاف کر دیں گے، لیکن اگر یہ اسکیچ پرماننٹ مارکر سے بن جائے تو آپ اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، آپ اس کو صاف ہی نہیں کر سکتے، تو کیا کریں گے؟ وہ وہیں رہ جائے گا۔ جو انسان سوچتا ہے وہ سوچ مخلوق بن کر عالم برزخ میں وہیں رہ جاتی ہے۔ کیوں انسان غلطی کرتا ہے؟ کیوں انسان گناہ کی طرف ہوتا ہے؟ کیوں منع کیا گیا ہے کہ برائی کے بارے میں سوچو مت؟ کیوں؟ کیونکہ یہ تم سے برائی کروائے گی، کیونکہ وہ جو مخلوق بن رہی ہے وہ مخلوق کہیں تو اثر دکھائے گی، البتہ پروردگار کا لطف ہے۔ دعائے کمیل کے جملے ہیں کہ پروردگار میرے وہ گناہ بھی معاف کر دے جو میں نے نہیں کیے۔ برائی اگر آپ خدا نہ خواستہ اگر کوئی شخص برائی کی نیت کرے اور برائی نہ کرے تو خدا اس کا عذاب نہیں دیتا، لیکن نیکی کی نیت کرے اور نیکی نہ بھی کرے تو اس کا ثواب اس کو دے دیتا ہے۔ لیکن برائی سوچے نہ کرے گناہ نہیں ہے، لیکن یہ جو برائی سوچ رہا ہے یہ اس کی روح کے اوپر اثر انداز ہو جائے گی۔ اس لیے انسان بار بار سوچتا ہے۔ تو انسان رضب علی خیاط جو بہت بڑے عارف تھے، درزی تھے، خیاط درزی کو کہتے ہیں، درزی تھے لیکن بہت بڑے عارف تھے،
وہ ایک دن گھر سے باہر نکلے، دیکھا ایک جانور ہے، گھوڑا یا خچر، اس نے اپنی ٹانگ اٹھائی اور ان کے قریب سے گزر گئی، ان کو لگی نہیں، گزر گئی۔ یہ بیٹھ گئے وہیں پر اور سوچنے لگے یہ میرے ساتھ کیوں ہوا، کیوں ہوا؟ ہم اللہ کے ولی اپنی زندگی کے ایک ایک قدم کو ناپ تول کر گزارتے تھے، یہ میرے ساتھ کیوں ہوا؟ تو خیال آیا کہ تم نے فکر گناہ کیا تھا، خدا نے تمہیں خبردار کیا ہے۔ فکر گناہ، اصل فکر کرنا۔ ہم بات کرتے ہیں میری زندگی میں بڑی پرابلم ہے مولانا صاحب، میری زندگی میں بڑے مسائل ہیں۔ اب آپ اپنی سوچوں کا خیال کریں، سوچتے کیا ہیں، سوچیں کیا ہیں، دوسرے شخص کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اچھا سوچتے ہیں، برا سوچتے ہیں، برا سوچتے ہیں، تو آپ کے ساتھ برا ہی ہو رہا ہے۔ آپ لوگوں کے لیے ذہن میں سوء ظن رکھیں گے، خام خواہ لوگ انسان برائیاں رکھے گا کہ یہ ویسا ہے، وہ ویسا ہے اور یہ ایسا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی زندگی میں پھول جھڑنا شروع ہو جائیں گے؟ جو کریں گے وہی بھریں گے۔ بھئی اچھا سوچیں، اچھا بولیں، جب اچھا سوچیں اچھا بولیں گے تو خود بخود سب اچھا ہوگا، چاہے کوئی برا کرنے کی کوشش بھی کرے آپ کے ساتھ۔ اور یہی تو ایک معاشرہ چاہیے۔ عزیزان محترم، ہم کیوں نہیں حدود الہی کو پہچان پا رہے؟ کیونکہ ہم اپنے آپ ہی کو نہیں پہچان رہے۔ پہلے تو بات ہے ہم اپنے آپ کو تو پہچانیں، پھر حدود الہی کو پہچانیں کہ خدا نے ہمیں خلق کیا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، اس نے حدودوں کو معین کیا ہے۔ اس سے باہر مت نکلو، توڑو مت، اس سے باہر نکلو گے، اس کو توڑو گے تمہارے ساتھ نقصان ہے، تمہیں نقصان ہوگا، تم ضرر کے اندر ہو، یہ تمہارا اپنا فائدہ ہے، ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں۔ اب انسان چڑھتے ہوئے جہاز میں سے کھڑکی توڑ کے کود جائے تو نقصان کس کا ہے؟ ضرور اپنا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جس کو فائدہ سمجھ رہا ہے وہ فائدہ نہیں ہے، دیکھنے میں سب اچھا لگتا ہے لیکن ضرر اس کے وجود کے ساتھ چپک جاتا ہے۔